بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل جانا، حرم شاہ، قسط نمبر 3۔ ویر فوراً یعقوب کے پاس آیا تھا جو اپنے گھر کے بستر پر پڑے تھے، جبکہ ایک ڈاکٹر ان کے پاس تھا۔ گولی تو راگا اپنے کسی جاننے والے ڈاکٹر سے نکلوا لایا آیا تھا، لیکن تکلیف کے باعث یعقوب کی حالت کافی خراب تھی۔ بابا! ویر کے پکارنے پر یعقوب نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیسے ہوا یہ؟ ویر نے غصے سے راگا سے پوچھا جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ ہمیں پھنسایا گیا تھا۔ جب ہم اپنا کام کے لیے وہاں پہنچے تو فوج پہلے سے وہاں موجود تھی۔ جیسے تیسے میں خود کو اور انہیں تو بچا لایا، لیکن ہمارے ساتھ گئے آدمی نہیں بچ سکے۔ ویر نے گہرا سانس لے کر یعقوب کو دیکھا جو شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ ویر: جی بابا۔ ویر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، میں نہیں بچوں گا، ایسا مت کہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ویر نے سنجیدگی سے کہا، چہرے پر ہلکا سا بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اور راگا دونوں میں سے کوئی ایک ہمارے آدمیوں کی رضامندی سے سردار بن جائے، یعقوب نے حکم دیا۔ تو ویر نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ میرے بعد میرے گھر والوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ آپ ایسا مت کہیں بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ویر نے پھر سے انہیں دلاسا دیا۔ میں نہیں ویر، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیوی بچے، وہ اپنی مرضی کرتے پھرے گا، آوارہ اور باغی ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا، یعقوب نے پریشانی سے کہا، پھر کچھ سوچ کر تکلیف سے بھری نگاہوں سے ویر کو دیکھا۔ ویر: میں چاہتا ہوں میرے مرنے سے پہلے تمہارا اور مرجان کا نکاح کر دوں۔ یعقوب کی بات پر ویر کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی، تاکہ گاؤں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی کوئی وارث ہو۔ یعقوب نے بمشکل اتنا بولتے ہوئے کہا، سچ تو یہ تھا کہ بولنے سے انہیں سینے میں سخت تکلیف ہو رہی تھی جہاں انہیں گولی لگی تھی۔ بولو بولو ویر، کرو گے مرجان سے نکاح؟ یعقوب نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ تو ویر سکتے کے عالم سے باہر نکل آیا اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ مرجان وہ بہت زیادہ چھوٹی ہے مجھ سے، بس 16 سال کی بچی ہے، اور میں آپ… ویر نے ایک پل رک کر خود پر قابو پایا اور راگا کو دیکھا جو خاموشی سے کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے تمہارے میرے گھر سے تعلق بن جائے گا، تم ان سب کے وارث بن جاؤ گے۔ یعقوب نے لاپرواہی سے کہا، آپ فکر مت کریں، میں ویسے بھی ان کا خیال رکھوں گا، اور ویسے بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ خود ان کا خیال رکھیں گے، پریشان مت ہوں۔ ویر نے ہلکا سا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر کہا، نہیں ویر، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو تم مرجان سے نکاح کر لو یا یعقوب کے خاموش ہو جانے پر ویر نے پوچھا، یا میں اس کا نکاح راگا سے کروا دوں گا۔ اس بات پر ویر کے ساتھ ساتھ راگا نے بھی حیرت سے یعقوب خان کو دیکھا۔ بولو راگا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یعقوب کے سوال پر پہلے تو راگا خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویر نے حیرت سے راگا کو دیکھا جو لگ بھگ اسی کی عمر کا تھا، بھلے وہ کیسے ایک 16 سال کی بچی کو قبول کر سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے ویر، کل تک سوچ لو، اگر تمہیں اعتراض ہی رہا تو میں کل شام کو مرجان کا نکاح راگا سے کر دوں گا۔ لیکن بابا… بس ویر، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اتنا کہہ کر یعقوب نے آنکھیں موند لیں اور ویر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ یعقوب کی باتیں اس کے ذہن پر سوار تھیں۔ کیا یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کہ اسے اس سے 15 سال بڑے مرد کے پلے باندھ دیا جائے، وہ بھی وہ مرد جس کا جینا مرنا بس خون خرابہ تھا؟ لیکن اس کے قبیلے کی عورتوں کا مقدر ایسے ہی مرد تو تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ویر کی سوچ کا مرکز مرجان تھی، وہ لڑکی جو ایک تتلی کے معنی مر جانے پر رو دیا کرتی تھی۔ کیا وہ راگا یا ویر جیسے شفاق درندے کے ساتھ زندگی گزار پاتی؟ ویر اسے تب سے جانتا تھا جب سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ بچپن میں بندوق کی آواز پر سہم کر رونے لگتی تھی، بجلی کی کڑک اسے ڈراتی تھی، غصے سے چلانے پر تو وہ سہم کر بت بن جایا کرتی تھی۔ اس کی معصوم سی مسکراہٹ اور چمکتی سنہری آنکھیں ویر سے ذہن پر حاوی ہونے ہوئی تھیں۔ ویر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر اس کا نکاح راگا سے ہو گیا تو وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ ویر نے راگا کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ شفاق تھا، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا۔ کیا وہ معصوم سی لڑکی ایک پل بھی ایسے شخص کے ساتھ زندہ رہ پائے گی؟ اس سوچ پر ویر اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ اس کے دماغ نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کی پرواہ کیوں کرے، ویر کسی کی بھی پرواہ کیوں کرے، اسے سب سے ہی نفرت تھی۔ لیکن چاہ کر بھی یہ خیال ویر اپنے دماغ سے جھٹک نہیں پایا تھا۔ پوری رات ایک پل بھی اس کا چین سے نہیں گزرا تھا۔
آخر کار صبح ہوتے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا اسے اس لڑکی کی پرواہ نہیں۔ یعقوب خان اگر اس کا نکاح راگا سے کر بھی دے تو ویر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس نے خود کو یہی سمجھایا کہ مر جان یعقوب خان کے جینے مرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں جب یعقوب نے اسے بلا کر پھر سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس کا جواب وہ نہیں تھا جو اس نے سوچا تھا۔ مجھے منظور ہے، میں کروں گا مرجان سے نکاح۔ ویر کے جواب نے اسے خود حیران کر دیا تھا۔ کیا اسے اس لڑکی کی پرواہ تھی جو اسے راگا جیسے صفاق درندے کے ہاتھ لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا؟ ویر نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن ویر سے جڑ کر بھی اس کا مقدر کون سا اچھا ہو جانا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے نصیب میں بس کانٹے اور آنسو ہی لکھے تھے جن کے ساتھ اسے یہ زندگی گزارنا تھی۔ مرجان اپنے اس چھوٹے سے گھر کے دوسرے کمرے میں چہرے پر گھٹنوں پر رکھے بیٹھی تھی۔ دلاور اور گل بھی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اپنے باپ کی اس حالت پر وہ تینوں پریشان تھے۔ ابا کو کس نے مارا؟ لالا؟ گل کی سہمی سی آواز کمرے میں گونجی تو مرجان نے ایک نظر اسے دیکھا جو ڈری سہمی سی کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ فوجیوں نے، دلاور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ گل کی جانب سے دوسرا سوال آیا۔ کیونکہ وہ بہت برے ہوتے ہیں، ابا کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی ہماری جان لینا چاہتے ہیں۔ دلاور کے جواب پر گل مزید سہم چکی تھی۔ فوجی کیسے ہوتے ہیں؟ کہ کیا ان کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں جن سے وہ کھا جاتے ہیں؟ گل کے اس سوال پر دلاور کے ساتھ ساتھ مرجان بھی ہلکا سا ہنس دی۔ نہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، بس سبز اور بھورے رنگوں کا لباس پہن کر گھومتے ہیں، ہاتھوں میں بندوقیں تھام کر رکھتے ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہمیں دیکھتے ہی اس بندوق سے گولی مار دیتے ہیں۔ دلاور نے عام سے انداز میں کہا۔ او اچھا، تو جب فوجی نظر آئے تو کیا کریں؟ گل کی جانب سے ایک اور معصوم سا سوال آیا۔ ان سے جتنا دور ہو سکے بھاگ جاؤ۔ دلاور کے انداز میں ذرا سی سنجیدگی تھی۔ مرجان نے اپنی بہن کو دیکھا جو شاید یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح لکھ رہی تھی۔ تبھی ان کی ماں ہاتھ میں ایک جوڑا اور آنکھوں میں آنسو لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا اماں؟ اپنی ماں کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر دلاور نے پریشانی سے پوچھا، مگر الماس نے سوال کو نظر انداز کر کے مرجان کو نم آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا جوڑا اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لے مرجان اور تیار ہو جا، شام کو نکاح ہے تیرا۔ الماس نے کمرے میں موجود ہر شخص پر بمب گرایا، جبکہ اس کی بات سن کر مرجان کو لگا اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا ہو۔ باجی کا نکاح؟ لیکن کس سے؟ دلاور نے بے چینی سے اٹھ کر پوچھا۔ اس کی بہنیں اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں، ان پر آنچ آنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتا تھا۔ ویر سے۔ اس بات پر مرجان کا منہ حیرت سے کھل گیا، جبکہ دلاور اپنی ماں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہ اس نے کوئی انہونی سی بات کی ہو۔ لیکن یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اماں؟ باجی اس سے بہت چھوٹا ہے اور ابھی صرف 16 سال کا ہے وہ، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دلاور کے غصے میں اپنی بہن کے لیے محبت اور فکر چھپی تھی، اور وہ ویر کو جانتا تھا، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔ نہ جانے شادی کے بعد وہ مرجان کا کیا حل کرتا۔ ہمارے قبیلے میں 15-16 سال کی لڑکی کو بیاہ دیا جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ تمہارے ابا کا فیصلہ ہے دلاور، کوئی بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بات پر دلاور نے مرجان کو دیکھا جو خاموشی سے وہاں بیٹھی تھی۔ میں ابا سے بات کروں گا، انہیں منع کروں گا۔ ویر لالا، وہ میری بہن کا خیال نہیں رکھ سکتے، دلاور نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ طبیعت کی خرابی کے باعث اس کے سینے میں تیز درد اٹھا تھا، جس پر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دلاور، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تمہیں ڈانٹ دیں گے، مت جاؤ وہاں۔ الماس نے بیٹے کو سمجھانا چاہا جو اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ رہا تھا۔ نہیں، ابا کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر دلاور دروازے کی جانب بڑھا، جب اس کے کانوں میں مرجان کی آواز پڑی، لالا مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ دلاور نے حیرت سے مڑ کر مرجان کو دیکھا جو سر جھکائے یہ بات کہہ رہی تھی۔ باجی، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں لالا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوش ہوں، مرجان نے شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو دلاور کے ساتھ ساتھ الماس بھی سکتے کے عالم میں اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ مرجان، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ الماس نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ کہا، اور وہ اس لڑکی کا مقدر ایک درندے سے باندھنے جانے پر سوگ منا رہے تھے اور خوش تھی۔ سچ اماں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ ابا کو منع نہ کریں۔ اتنا کہہ کر وہ مرجان اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی ماں کے ہاتھ سے نکاح کا جوڑا پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ گل بھی اٹھ کر اپنی بہن کے پیچھے گئی تھی، جبکہ الماس اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو بت بنا ایک جگہ بیٹھا تھا۔ باجی نہیں سمجھتی، باجی کو لگتا ہے وہ خاموش سا رہنے والا بندہ جو اپنے الفاظ سے
کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ نہیں جانتی وہ کیسا درندہ ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس گاؤں کا ہر مرد ایک درندہ ہے۔ اتنا کہہ کر دلاور نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور میں اتنا کمزور ہوں کہ اپنی بہن کا مقدر درندے سے جڑنے سے نہیں روک سکتا۔ اتنا کہہ کر دلاور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تو الماس اس کے پاس گئی اور تڑپ کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے دلاور تم کمزور ہو، ورنہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دیتے۔ شکر ہے خدا کا میرے بیٹے کہ تم ان سب کے جیسے نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر الماس بھی بے بسی سے رونے لگی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ کچھ بھی کر لیں ان کی معصوم بچیوں کے مقدر میں کسی درندے کا ساتھ ہی لکھا ہے۔ مرجان نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب گل اس کے پاس آئی۔ وہ پاس بیٹھ کر ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ مرجان کے برعکس گل کی آنکھیں سنہری ہونے کی بجائے نیلی تھیں اور جب وہ مسکراتی تو دونوں گالوں میں گڑے پڑتے تھے۔ سفید رنگ پر اس کے گال ہمیشہ گلاب کی مانند دہکتے رہتے تھے، شاید اسی لیے اماں نے اس کا نام گلالال رکھا تھا۔ باجی مرجان نے مسکرا کر گل کو دیکھا۔ کیا تم سچ میں ویر لالا شادی کرنی ہے؟ گل کے سوال پر مرجان کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان آئی اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ توبہ، اگر میری ان سے شادی ہو رہی ہوتی تو میں رو رو کر مر جاتی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے ان سے۔ گل نے منہ بنا کر کہا تو مرجان ہلکا سا ہنس دی۔ تمہیں تو ہر آدمی سے ہی ڈر لگتا ہے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جس سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مرجان کے سوال پر گل گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ دلاور لالا سے اپنی بہن کے معصوم جواب پر مرجان ہنستے ہوئے کنگھی کرنے لگی۔ یہ گل کا قصور نہیں تھا، وہ اتنی ڈرپوک تھی، ان کا باپ ان کے ساتھ سلوک ہی ایسا کرتا آیا تھا کہ گل کو دلاور کے علاوہ ہر آدمی سے ڈر لگتا تھا۔ تم خوش ہے باجی؟ گل نے پھر سے پوچھا تو مرجان نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس سوال پر مرجان ذرا سا ہچکچائی۔ مجھے نہیں پتا گل، بس وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ کیوں اچھے لگتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ثانیہ کہتی ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، اس لیے اچھے لگتے ہیں۔ مرجان نے آخری بات آہستہ آواز میں کہی، لیکن پھر بھی کمرے میں داخل ہونے والی ان کی ماں یہ بات سن چکی تھی۔ گل تم دلاور کے پاس جاؤ۔ اپنی ماں کا حکم مانتی گل اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ الماس مرجان کے پاس آئی جو اضطراب سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اماں میں نے نہیں، ثانیہ نے کہا تھا یہ۔ مرجان نے صفائی دینی چاہی، مگر اپنی ماں کو خاموش دیکھ کر وہ مزید گھبرائی تھی۔ شوہر سے تو محبت کرتے ہیں نا اماں؟ نہ کرے تو گناہ ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھاتے ہوئے آپ نے ہی بتایا تھا۔ مرجان نے سہم کر کہا تو الماس اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے گلے سے لگا کر رونے لگیں۔ لیکن تمہارا ہونے والا شوہر محبت کے قابل نہیں مرجان، تم کیسے اس سے محبت کر سکتی ہو؟ کیسے؟ مرجان اپنی اماں سے دور ہوئی اور شرمیلی سی مسکان کے ساتھ ان کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں بہت خوش ہوں ان سے شادی ہونے پر۔ مرجان نے اتنا کہا اور اپنے بال چوٹی میں باندھنے لگی، جبکہ الماس اس کی بات پر بے چین ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی بیٹی کا معصوم دل ٹوٹ جائے۔ تم اس سے شادی سے کیسے خوش ہو سکتا ہے مرجان؟ تمہارا باپ تمہاری شادی ایک سفاک درندے سے کر رہا ہے جس کے دل میں ہر ایک کے لیے بس نفرت ہے۔ یعقوب کا فیصلہ سننے کے بعد اپنے گھر واپس جاتے ویر کے قدم کمرے سے آنے والی آوازوں پر رکے اور اس نے کھڑکی میں سے اس ماں کو دیکھا جو صدمے کی حالت میں اپنی 16 سالہ بیٹی کو بتا رہی تھی، جبکہ وہ بیٹی اپنے باپ کے حکم پر خوشی خوشی نکاح کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اپنی اور اس کی عمر کا فرق دیکھو، 15 سال بڑا ہے وہ تم سے، اور تم کیسے کر سکتا ہے اس سے شادی مرجان؟ کیسے؟ اس بے بس ماں نے روتے ہوئے کہا، اور ویر چاہ کر بھی وہاں سے جا نہیں سکا۔ وہ اس بارے میں اپنی ہونے والی بیوی کا جواب سننا چاہتا تھا۔ مجھے وہ پسند ہے ماں، اپنی ہر خامی کے ساتھ مجھے پسند ہے، مرجان نے ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے پٹھانی بڑی سی ماتھا پٹی اپنے سر پر لگائی، جبکہ اس کی بات پر باہر کھڑے ویر نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج لیں۔ پاگل ہو گیا ہے مرجان، وہ آدمی کبھی پیار نہیں کرے گا تجھے، تو اسے نفرت ہے، اسے ہر ایک انسان سے۔ ویر ہے، وہ جانتی ہے ویر کسے کہتے ہیں، دہشت کو، اور وہ بس دہشت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کی ماں نے روتے ہوئے اسے سمجھایا۔ لیکن مرجان کے چہرے کی مسکان جوں کی توں تھی۔ اس نے چھوٹے سے شیشے میں اپنا خوبصورت پٹھانی حسن شرما کر دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میری محبت انہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، دیکھنا ماں، وہ میری ہی محبت ہوگی جو ان کو سب سے محبت کرنے پر مجبور کرے گی، مرجان نے بھرپور یقین سے کہا، اور باہر کھڑے ویر کی بس ہوئی تھی وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا اور مرجان کو گھورنے لگا۔
جو ہڑبڑا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے مرجان سے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں، ویر نے کہا تو مرجان کی ماں سے کہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان مرجان پر تھا۔ وہ ماں نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے قبیلے میں کہاں عورتوں کو کوئی اہمیت حاصل تھی؟ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ بہت خوش ہو مجھ سے شادی ہونے پر؟ ویر کے غصے سے پوچھنے پر مرجان سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے ہمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار وہ مرد اس کی چاہت تھا، اس کا ہونے والا شوہر۔ جی میں خوش ہوں بہت۔ اتنی سی بات پر مرجان کا چہرہ شرم سے دہک گیا تھا، لیکن مقابل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ آگے بڑھا اور اس کی نازک گردن اپنے مضبوط ہاتھ میں سختی سے دبوچ لی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم خوش ہو، میں چاہتا ہوں کہ جب تم مجھے قبول کرو تو تمہاری آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف ہو، کیونکہ ساری زندگی ان کے سوا تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ابھی سی عادت ڈال لو۔ ویر کے گھرانے پر وہ نازک سی لڑکی سہم کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ نازک بدن سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا تھا، گلابی لب کپکپا کر کسی کو بے چین کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ آپ سے محبت ہے مجھے، میں کیوں رو کے قبول کروں؟ میں خوش ہوں۔ مرجان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ویر نے اس کی گردن پر اتنا دباؤ بڑھا دیا کہ مرجان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نفرت ہے مجھے خوشی سے، نفرت ہے مجھے محبت سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ محبت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ دیکھتے ہیں کب تک جھیلے گی تمہاری یہ محبت۔ ویر کی نفرت۔ اتنا کہہ کر ویر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی بہت سے آنسو مرجان کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ میں پھر بھی آپ سے محبت کروں گی، ہمیشہ کروں گی، پھر دیکھنا آپ کی نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے۔ اس کی بے جا نفرت دیکھنے کے باوجود مرجان نے پورے یقین سے کہا، مگر وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ جس بے رحم کو وہ دل دے بیٹھی تھی اسے نفرت کے سوا کچھ کرنا آتا ہی نہیں۔ شام ہو چکی تھی اور نکاح کا وقت بھی۔ ویر اس وقت نکاح خواہ کے ساتھ یعقوب خان کے کمرے میں بیٹھا تھا، جبکہ نکاح خواہ ضروری معلومات نکاح نامے پر درج لکھ رہا تھا۔ دلہے کا نام نکاح خواہ نے ویر سے پوچھا۔ ویر نے سنجیدگی سے اپنی پہچان بتائی، جو کتنے ہی سالوں سے اس کی ذات کا حصہ تھی۔ نکاح کے لیے اصلی نام شرط ہے بیٹا، اور اصلی ولدیت بھی۔ اس بات پر ویر کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا، اور وہ پہچان جو اسے تکلیف دیتی تھی آج اس نکاح کی وجہ سے پھر سے وہ پہچان پھر سے اس کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ عبداللہ میر، ویر نے اپنی مٹھیاں بیچ کر کہا۔ ولدیت؟ اس سوال پر ویر کی آنکھوں میں خون اترا۔ 19 سال پہلے کا ہر منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ سجاد میر، ویر نے کرب سے کہا تو نکاح خواہ نے اصابت میں سر ہلایا اور یہ معلومات نکاح نامے پر لکھنے لگا۔ یعقوب نے اپنا ہاتھ ویر کے ہاتھ پر رکھا۔ فکر مت کرو ویر، تمہاری پہچان تمہارا راز ہے، تمہارا خاص آدمی ہی بس نکاح کے گواہان کی صورت میں شامل ہوں گے۔ ویر نے اصابت میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد ہی الماس گھونگھٹ میں لپٹی مرجان کو وہاں لائی اور چند آدمی بس گواہی کے لیے وہاں آئے تھے۔ اس سب کے ساتھ ہی نکاح کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مرجان خان ولد یعقوب خان، آپ کا نکاح عبداللہ میر ولد سجاد میر کے ساتھ حق مہر 4 لاکھ سکہ راج الوقت میں طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے سوال پر مرجان کے ہاتھوں میں لرزش ہی ہوئی تھی۔ عبداللہ، وہ نام مرجان نے ہلکا سا زیر لب دہرایا۔ اسے اپنے شوہر کا اصلی نام دل جان سے پسند آیا تھا۔ اتنا تو سب جانتے تھے کہ ویر اس کا اصلی نام نہیں تھا، لیکن کوئی بھی اس کا اصلی نام نہیں جانتا تھا، اور اب مرجان ان چند لوگوں میں سے تھی جو یہ راز جانتے تھے۔ اس شخص کی ہمراز بن کر مرجان کو اپنا آپ بہت خوش قسمت لگ رہا تھا۔ قبول ہے، مرجان نے آہستہ سے کہا، اور تینوں مرتبہ پوچھے جانے پر یہی جواب دہرا دیا۔ مرجان سے نکاح نامے پر انگوٹھا لگوا کر نکاح خواہ ویر کو جانب مڑا۔ عبداللہ میر ولد سجاد میر، آپ کا نکاح مرجان خان ولد یعقوب خان کے ساتھ حق مہر 4 لاکھ سکہ راج الوقت ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ویر نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ ایک زندگی اپنے ساتھ جوڑنے جا رہا تھا، ایک نیا رشتہ بنانے جا رہا تھا۔ ایسا نہ کرنے کی قسم وہ 19 سال پہلے کھا چکا تھا۔ دل کیا کہ انکار کر دے، پھر اس لڑکی کا نکاح راگا سے ہو جائے گا اور ویر کا اس سب سے کوئی ناطہ نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ راکا جیسا شفاق درندہ چند دنوں میں ہی اس معصوم سی موم کی گڑیا کو توڑ کر رکھ دے گا، اور ویر کی ذمہ داری تو نہیں جو وہ اس کی پرواہ کرے۔ قبول ہے، اپنے دماغ میں اٹھنے والی جنگ کے باوجود ویر نے کہا، اور پھر وہاں سے
مبارکباد کا شور اٹھا۔ الماس نے مرجان کو اٹھایا اور وہاں سے لے جانے لگی۔ ان آدمیوں کے ساتھ جا کر مرجان کو ویر کے گھر چھوڑا۔ الماس آج سے وہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی۔ اپنے باپ کی بات پر مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ الماس اسے وہاں سے لے گئی تو ویر بھی وہاں سے چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ جب اس کا سامنا راگا اور کال سے ہوا۔ راگا نے اسے دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگایا۔ شادی خانہ آبادی مبارک لالے کی جان۔ راگا کی بات پر ویر نے اس سے دور ہو کر اصابت میں سر ہلایا۔ مبارک ہو ویر، تمہاری تو زندگی بن گئی، اور کہاں ہم دونوں کوارے رہ گئے۔ کال نے شرارت سے کہا تو راگا اس کی بات پر ہنس دیا۔ ویسے قسمت ہے تمہاری دوست 16 برس کی بالی عمریہ والی اتنی حسین بیوی ملی ہے تمہاری تو زندگی بھر کے لیے چاندی ہو گئی، خاص طور پر تمہاری آج کی رات تو بہت رنگین۔ ابھی کالا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ویر نے اس کی گردن اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچی اور لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ میری بیوی ہے کالا، آج کے بعد ایسے الفاظ سوچ سمجھ کر اپنی زبان پر لانا، ورنہ کچھ کہنے والی تمہاری زبان ہی باقی نہیں رہے گی۔ اتنا کہہ کر ویر نے جھٹکے سے کالا کو وہاں چھوڑا اور چلا گیا۔ مرے گا اس کے ہاتھوں مڑا، راگا نے ہنستے ہوئے کالا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ویر اپنے گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جہاں اس کا سامنا مرجان سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ملٹی رنگ کے کھلے سے فراق شلوار میں ملبوس، ماتھے پر بڑی سی ماتھا پٹی اور سر پر دوپٹہ سجائے وہ کسی مجرم کی مانند سر جھکا کر ویر کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ ہاتھوں کی لرزش اس کی گھبراہٹ عیاں کر رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ویر نے اپنے کندھوں سے گرم چادر اتار کر سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی مرجان نے گھبرا کر پوچھا، کیا وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھنا نہیں چاہتا؟ ایک بار میں سنائی نہیں دیا؟ چلی جاؤ یہاں سے، ویر نے غصے سے کہا تو وہ مرجان سہم کر 2 قدم دور ہوئی اور نم آنکھیں اٹھا کر ویر کو دیکھا۔ ویر کی نظر ان نم سنہری آنکھوں میں اٹک سی گئی تھی، پھر وہاں سے نظر بھٹکتی کپ کپاتے ہوئے گلابی لبوں پر گئی تو ویر اپنی آنکھیں موند گیا۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، اس لیے بہتر ہے تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ اب کی بار ویر نے ذرا نرمی سے کہا تو مرجان نے اصابت میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں آ گئی، لیکن وہاں چند صندوقوں اور کھانے پکانے کے سامان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مرجان نے صندوق میں دیکھا، شاید اسے زمین پر بچھانے کے لیے کچھ مل جائے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہ پا کر وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ واپس ویر کے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہاں سوتی کہاں؟ گھنٹہ کمرے میں ٹہلنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو واپس ویر کے کمرے میں کنٹینیو جاری